آج منور رانا صاحب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ منور رانا ایک مشاعروں کی دنیا میں ایک مشہور اور ایک معتبر نام ہے۔ ان کا نام وہاں بڑی عزت سے احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کی پسندیدہ غزلوں میں سے ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں، شاید آپ کو بھی پسند آئے کہ ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں۔ عاشق کی مثال انہوں نے ایک زخمی پرندے سے دی ہے جو بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ عاشق کا یہی حال ہوتا ہے کہ زخم سا لگتا ہے اسے عشق کے نام پر، اور وہ پھڑپھڑاتا ہوا پھر جال میں ہی رہ جاتا ہے۔ نہ وہ اس کا زخم اچھا ہوتا ہے، نہ وہ آزاد ہو پاتا ہے، نہ وہ پھر پہلے کی طرح اڑ پاتا ہے۔ اس سے خوبصورت تشبیہ نہیں ہو سکتی کہ ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں۔ اور ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں۔ آپ سے ملنے والا ہر دوست یا ہر رشتہ دار وہ آپ کی خیر خواہی چاہتا ہو یا صرف آپ سے ملنے آیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا حال دیکھنے آیا ہو کہ آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے بہتر زندگی جی رہے ہوں یا آپ ان کے تصور سے زیادہ خوشحال زندگی جی رہے ہوں۔ یہ پتہ کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ان کے ہنستے ہوئے چہرے نے ان کا بھرم رکھ لیا، ورنہ سارا بھید کھل جاتا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہا انہوں نے کہ ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں۔ اور اب آپ کی مرضی ہے سنبھالے نہ سنبھالے، خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں۔ بہت ہی ہلکا، بہت ہی خوبصورت سا شعر ہے یہ کہ اب آپ کی مرضی ہے سنبھالے نہ سنبھالے، اسے سنبھال کر رکھیں یا نہ رکھیں، کیونکہ خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں۔ اور ایک بڑا روح کو گرما دینے والا ایک شعر آ رہا ہے کہ ایک خواب کی صورت تھی صحیح یاد ہے اب تک، ایک خواب کی صورت تھی صحیح یاد ہے اب تک، ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شال میں ہم ہیں۔ شاید ایک عرصہ ہو چکا ہے کہ نہ ماں رہی نہ وہ شال رہا، لیکن جب بھی انہیں سردی لگتی ہے، جب بھی یہ شال اوڑھتے ہیں تو انہیں خواب کی صورت وہ پرانی بات یاد آتی ہے کہ ماں کہتی تھی کہ اس شال کو اوڑھ لے۔ یہ صرف ایک شال نہیں ہے، شال کی جو گرمی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس میں میری اپنائیت بھی ہے، محبت بھی ہے، ممتا بھی ہے، شفقت بھی ہے، اپنائیت کی حرارت بھی ہے۔ یہ سب کچھ ہے جو تجھے سردی سے پناہ دے گی، تجھے بچائے رکھے گی۔ اب وہ دن نہیں رہا، وہ اس لیے انہیں یاد آ رہا ہے کہ ایک خواب کی صورت تھی صحیح یاد ہے اب تک، ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شال میں ہم ہیں۔ اور ایک اور بھی بہت عمدہ شعر آیا ہے کہ ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے، ہم پھوٹ کر رونے لگے۔ موت کا ڈر واقعی بہت وحشتناک موت کا تصور ہی ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ ذرا سا بھی سوچیں کہ بھئی قبر کا سفر کیسا ہوگا، آخرت کا سفر کیسا ہوگا، پلسرات کیسا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ ایک لفظہ سا طاری ہو جاتا ہے، اور کوئی چیز نظر نہیں آتی جو سخت مددگار ہو سکے یا ہمیں سہارا دے سکے، ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا، کوئی چیز نہیں نظر آئے۔ لیکن یہاں شاعر نے ایک بڑا خوبصورت دلاسا دیا ہے کہ ایک چیز ہے جو ان تمام مرحلوں میں آپ کے ساتھ رہتی ہے اور رہنی چاہیے، کہ ہم پھوٹ کر رونے لگے جب موت کے ڈر سے، نیکی نے کہا نام اے اعمال میں ہم ہیں۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اتنے کٹھن سفر میں کوئی ساتھ ہے آپ کے، وہ آپ کی گئی نیکیاں ہیں جو آپ کو قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے اور وہاں کی شدت سے، تکلیفوں سے، سوا نیزے پر آئے سورج سے محفوظ رکھ سکتی ہے، وہ آپ کی نیکیاں ہی ہیں۔ اور اگر اس کا یقین ہے آپ کے دل میں کہ آپ کی نیکیاں آپ کے ساتھ ہے، تو کچھ ایسا گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے۔ موت تو برحق ہے، ایک دن آئے گی ہی، چاہے ہم اس سے ڈریں یا نہ ڈریں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ غزل ختم ہو جاتی ہے۔ اب بتائیں یہ ویڈیو کیسا لگا، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا، اور پھر جیسا ہو پھر ملتے ہیں۔